واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، کچھ خطبات سے آپ اس عنوان پر گفتگو سن رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شان و شوکت، بڑی عظمت، بڑی رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ اس کے تمام پہلو اختصار کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ سیرت کے مختلف پہلو ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، ساری زندگی آپ کی سیرت، جو پہلو بھی آپ پڑھ کر دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تعلیمات دی ہیں، اس انداز میں لوگوں کو سمجھایا ہے، اور اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اب اتنی شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہمارے ذہن کے اندر جو بات ہے، جو آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس حوالے سے بڑی ہی عظمت والے لوگ، صحابہ کی جماعت بھی پوری امت محمدیہ میں سے سب سے اعلیٰ ترین جماعت، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، آپ پر ایمان بھی لائے، آپ کی خدمت بھی کرتے رہے، آپ سے تحفے لیتے بھی رہے، تحفے آپ کو دیتے بھی رہے۔ ڈائریکٹ تعلیمات جتنی بھی لی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، انہوں نے جو کچھ سیکھا نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ سیکھا، بڑی عظمت۔ اور اسی طرح ان کی یہ عظمت بھی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو دنیا میں بھی نصیب ہوا، آخرت میں بھی ان کو نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور درجات کے اعتبار سے دیکھا جائے، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما، یہ تو وہ دو ہستیاں ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دفن ہوئے تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں دفن، آپ کے بالکل قریب، آپ کے حجرہ کے اندر ان کی قبریں بنی، تو یہ ان کے نصیب میں۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس میدان میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ کس میدان میں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دنیا میں تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، قیامت تک جتنے آئیں گے، دنیا میں نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں۔ اب ہے قیامت کا دن، آخرت، جنت، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر میرے محبوب علیہ السلام خود بتا کر گئے ہیں کہ میری امت تک یہ تعلیمات دے دینا، پہنچا دینا میرے پیغامات، اگر یہ عمل وہ کر لیں گے، فلاں فلاں نیکی ان کے اندر پائی جائے گی، تو اس نیکی کی وجہ سے دنیا میں اگرچہ وہ دیکھ نہیں سکے، دنیا میں اگرچہ میرے ساتھ ملاقات نہیں کر سکے، ساتھ ان کو نصیب نہیں ہو سکا، رفاقت نہیں مل سکی، مرنے کے بعد روز قیامت وہ میرے ساتھ ہوں گے، میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ آپ نے مثالیں دے دے کر بیان کیا، کبھی فرمایا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں نا، اس طرح وہ میرے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ اتنی قرابت، اتنی رفاقت، اس حد تک پیغمبر کا ساتھ اور قرب نصیب ہوگا کہ جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں، وہ میرے امتی میرے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہوں گے۔ کون سے امتی؟ یقین کریں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، جن کا تذکرہ آج کے خطبہ میں آپ سنیں گے، وہ بھی بڑے خوش نصیب کہ ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ خبر دے گئے کہ یہ میرے ساتھ ہوں گے، میری رفاقت ان کو نصیب ہوگی۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ سب سے پہلا، تین باتیں تو ایسی ہیں کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی تین نیکیاں سمجھ لیں، تین قسم کے اعمال سمجھ لیں، یا تین قسم کے بندے سمجھ لیں کہ اس عمل کا، اس نیکی کا تعلق جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔
وہ تین کون سی چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ محبت امت کرے گی اور کرے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسرا عمل، دوسری نیکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا، اور تیسری نیکی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، سنت کو نہ چھوڑنا، سنت کی خلاف ورزی کبھی نہ کرنا۔ یہ تین چیزیں آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کی ذات سے محبت، آپ کی ذات پر درود، اور آپ کی ذات کے مطابق عمل۔ جیسے آپ نے سمجھا دیا ویسے کرتے چلے جائیں۔ ان تینوں کاموں پر الگ الگ حدیثیں ہیں، فرمایا جو یہ کام کر لے گا نا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہو، اس کو رفاقت ملے گی۔ اب ترتیب کے ساتھ ایک ایک حدیث بھی سنتے جائیں، میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک حدیث پڑھوں گا تینوں پر۔ سب سے پہلی بات، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو ہو گئی اس کو رفاقت ضرور نصیب ہوگی، آپ کا ساتھ اسے ملے گا۔ محبت آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے نا وہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اگر اس طرف ہم جاتے ہیں تو ایک موضوع الگ شروع ہو جائے گا۔ اختصار سے ذکر کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ امتی کی جو محبت ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس بندے کی اپنی روح اور جان جو ہے نا اس سے بھی بڑھ کر ہوگی تو تب اس امتی کا ایمان مکمل ہوگا، اگر کہیں کمی ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ یہ کئی حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ ایمان مکمل ہو جائے گا جب سب سے بڑھ کر ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے، جب محبت ہم ہر چیز سے بڑھ کر کریں گے، ایمان بھی مکمل ہوا، اور ساتھ ساتھ قیامت کا جب دن ہوگا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنگت بھی نصیب ہوگی، آپ کی رفاقت بھی ملے گی، پیغمبر کا ساتھ نصیب ہوگا، ہم نبی کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ متی الساعہ، محبوب جی قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے قیامت کی خبر نہیں دی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کہ قیامت کب برپا ہوگی، قیامت کب آئے گی، وما اعددت لہا، تو مجھے یہ بتا کہ قیامت کے لیے تیاری کتنی کی ہے، کیا کچھ تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے؟ قیامت کا سوال تو تب کرو نا جب تیاری ہو، کیا تیاری ہے تیری؟ تو اس بندے نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں فرض ہیں، 5 ہی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں وہ بھی رکھ لیتا ہوں، زکوٰۃ صدقات جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کرتا ہوں، جو نوافل ہیں نا اضافی نیکیاں میں کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ نہیں کر پاتا، فرائض کی ادائیگی کرتا ہوں، آگے جو نفلی نیکیاں ہیں مثلا تہجد کی نماز ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، یہ میں بہت اہتمام سے نہیں کر سکتا، پڑھتا ہوں کبھی کبھی نفلی نماز، فرائض کو چھوڑتا نہیں ہوں، نفلی میں کچھ کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے میں نے کبھی چھوڑے نہیں، نفلی روزے جو ہیں وہ کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی نہیں رکھے جاتے۔ یہ ساری بات اس نے ذکر کی قیامت کی تیاری کے بارے میں، اور ساتھ یہ ذکر کرتا ہے کہ میں ایک عمل میرا اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اور تو میرا عمل کوئی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پریشان نہ ہو، اگر معاملہ یہ ہے نا کہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت سب سے زیادہ کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو پھر اصول سن لے، انت مع من احببت، انت مع من احببت، پھر قیامت کی فکر نہ کر، قیامت کا ڈر اپنے دل میں نہ بٹھا، پھر قیامت جب برپا ہوگی نا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن تجھے رفاقت ملے گی تو اسی کی ملے گی جس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ تیری محبت اگر میرے ساتھ سب سے زیادہ ہے تو پھر قیامت کے دن میرے ساتھ ہی ہوگا تو۔ یہ بیان کس نے کی حدیث؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ۔ حدیث بیان ہو گئی، صحابہ نے سن لی، سیدنا انس نے بھی سن لی، آپ نے بھی آج سن لی
کہ جس سے محبت سب سے زیادہ ہوگی قیامت کے دن اسی کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے نقل کرنے والے انس بن مالک ہیں۔ یہ حدیث سننے کے بعد جب اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے تھے نا سیدنا انس رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یہ بات بھی موجود ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں جب سے ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے، جب سے دائرہ اسلام میں آئے، کلمہ پڑھا، اسلام کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا، بڑے بڑے خوشی کے دن آئے، بڑی بڑی نعمتیں ہمیں ملی، بڑے خوشی کے پیغام سنائے گئے، لیکن ساری خوشیاں ایک طرف کر دی جائیں، ہم نبی کے صحابہ کو سب سے بڑھ کر اگر خوشی کا دن تھا تو وہ پیغمبر کے لفظ جب زبان سے یہ جاری ہوئے نا، المرء مع من احببتا، یا سامنے والے کو کہہ رہے تھے انت مع من احببتا، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، سب سے بڑھ کر ہمیں خوشی ہوئی تو نبی کے ان لفظوں کی وجہ سے ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی؟ جب آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب صحابہ یہ لفظ سن کر سب سے زیادہ خوش کیوں ہوئے؟ یہ اگلا سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ صحابہ خوش تو ہوئے ہیں یہ حدیث سن کر، یہ لفظ سن کر، اگلی بات ہے کہ سب سے زیادہ خوش کیوں ہوئے تھے؟ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر سیدنا انس ہی بیان کرتے، فرماتے ہم خوش کیوں ہوئے؟ خوش اس لیے ہوئے کہ انس اپنی بات ذکر کرتے ہیں، انس کہتے ہیں کہ انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر وارجو ان اکون معاہم بحبی ایاہم۔ معنی یہ ہے، انس کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے بعد میں سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں ابو بکر صدیق کے ساتھ، ان کے بعد سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، اور ان کے ساتھ جو میری محبت ہے اس محبت کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہستیوں کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ محبوب نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ میری محبت نبی کے ساتھ ہے، میری محبت صدیق کے ساتھ ہے، میری محبت عمر فاروق کے ساتھ ہے۔ جب میری محبت ان کے ساتھ ہے تو میں پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا۔ جب دنیا میں ان کا ساتھ نصیب ہے، قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سب سے بڑھ کر خوشی کا دن بھی پھر ہمارا یہی تھا کہ قیامت کے دن بھی ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اس حدیث سے یا ان حدیثوں سے کیا بات ثابت ہوئی کہ قیامت کے دن اگر ساتھ پیغمبر کا چاہیے نا تو محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک اصولی قاعدہ بھی بیان کیا جو صحیح البخاری میں ہے، یہاں تو یہ لفظ تھے نا، آنے والے کو کہا تھا کہ انت مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایک امت کے لیے بھی پیغام سنایا، میرے اور آپ کے لیے بھی خبر سنائی، وہ کیا ہے؟ وہ بھی صحیح البخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں نوٹ کر لو، المرء مع من احب، المرء مع من احب، معنی یہ بنتا ہے کہ ہر آدمی پوری امت کو پیغام سنایا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام سنایا کہ میری امت کا ہر وہ فرد جو میری امت میں سے ہے کلمہ پڑھتا ہے، المرء مع من احب، نوٹ کر لے کہ جس کے ساتھ دنیا میں محبت تھی قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہو۔ جس کے ساتھ دنیا میں جس کے ساتھ محبت تھی نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب اس کے ساتھ ہوگا، یہ حدیث ہمارے لیے کہ دنیا میں ہم اب ذرا غور کر لیں کہ ہماری محبت کا مرکز کون ہے، ہماری محبت کا محور کون ہے، ہم کس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اگر جواب میں آپ سوچ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لو ایمان بھی مکمل ہے، سمجھ لو پھر قیامت کے دن نبی کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، رفاقت نبوی بھی مل جائے گی، جنت بھی ملے گی، جنت میں پیغمبر کا پڑوس بھی ملے گا، اور آقا کی سنگت جو ہے وہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر جواب میں کچھ اور آئے، ہماری محبت دنیا کے لیے، ہماری محبت مال و دولت کے لیے عبد الدینار اور عبد الدرہم بنے ہوئے، ہم دنیا کے اندر ہی پھنس چکے اور محبت ہماری کوئی مرکز اور محوری کوئی اور بنا ہوا ہے، تو پھر یہ حدیثیں کسی اور کے لیے ہوں گی، یہ خوشیاں پھر ہمارے لیے نہیں ہوں گی۔ جن کی محبت تھی نا سب سے بڑھ کر، جن کا پیار تھا سب سے زیادہ،
نبی کے ساتھ انہوں نے جب یہ لفظ سنے تھے نا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہے، وہ زندگی میں سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوئی تھی یہ لفظ سن کر، کیونکہ ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، کسی اور کے ساتھ ان کی محبت تھی نہیں۔ جب ان کی محبت کسی اور کے ساتھ تھی نہیں تو پھر ان کی خوشی اسی چیز کے اندر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے قیامت والے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک بھی کہا تھا وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِهِمْ، کہ اگرچہ میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا ابو بکر و عمر جیسے، لیکن قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا کیونکہ میری محبت ان کے ساتھ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا کیونکہ میں محبت ان کے ساتھ کرتا ہوں، اگرچہ ان جیسی نیکیاں تو میں نہیں کر سکا۔ امت کے لیے پیغام ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا، اگر اعمال میں کہیں کمی بھی ہو جائے نا، نبی کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کے کیا کریں، ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت تب پوری امت میں سب سے بڑھ کے کیا کریں، تب ان کی سنگت نصیب ہوگی، تب ان کی رفاقت ملے گی، تب ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اعمال میں کچھ کمزوری بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ تو یہ ایک عمل جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اور ایک ہی نیکی کے اندر دو نعمتیں ملیں گی۔ وہ کون سی؟ ایک جنت بھی ملے گی اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ آپ کا ساتھ تو تبھی ملے گا نا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جنت الفردوس میں ہوں گے۔ ایک لفظ کے اندر دو بڑی نعمتیں، نبی کا ساتھ، اور ساتھ کہاں؟ اللہ کی جنت کے اندر، جنت بھی ملے گی اور نبی کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا عمل نوٹ کیجئے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا مجھے اور آپ، وہ عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا۔ درود کے متعلق آپ ایک خطبہ پہلے سن چکے ہیں، آج ایک ہی حدیث پڑھوں گا جس کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی۔ کون سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی کے اندر بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم صلاۃ، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم صلاۃ، معنی یہ بنتا ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر زیادہ درود پڑے گا، جتنا وہ زیادہ درود پڑھتا جائے گا قیامت کے دن اتنا ہی میرے وہ قریب ہو، میرے قریب ہوتا جائے گا، میرے قریب۔ دنیا میں جتنا زیادہ اس نے مجھ پر درود پڑھا، میری ذات میں درود و سلام بھیجتا رہا، وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوتا جائے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ محبت بھی سب سے بڑھ کر ہو، اور اس محبت کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ہو، اور درود کی پوری تفصیل میں ذکر کر چکا ہوں کہ درود گھر بیٹھ کر بنائے ہوئے وہ نہیں، درود جو ابراہیمی درود ہے نا نماز میں پڑھا جاتا، اس درود کا ورد کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا قیامت والے دن۔ اگرچہ درود پڑھنے پر دنیا میں بھی بہت کچھ ملتا ہے، وہ ساری حدیثیں اشارہ کر رہا ہوں، ایک پہلے خطبہ دیا تھا کچھ ایک مہینے کے قریب، آپ اس کی طرف ذہن لے جائیں، ساری وہ حدیثیں کہ کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ انعامات عطا کر دیتا ہے درود پڑھنے سے۔ آج جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کا ساتھ بھی ہمیں نصیب ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری نیکی نوٹ کریں جس کا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے۔ پہلی نیکی تاکہ یاد بھی ہو جائیں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا۔ دوسری نیکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا، اور تیسری نیکی یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، اطاعت رسول جس کو کہتے ہیں، آپ کی اتباع میں زندگی گزارنا، زندگی میں کبھی کوئی عمل اپنی مرضی سے نہ کرنا، ایک قدم بھی اٹھا کر کہیں آگے رکھنا ہونا اور اس کو بندہ دین سمجھ رہا ہو، نیکی خیال کرتا ہو، شریعت کا حصہ سمجھتا ہو،
تو وہ قدم بھی اٹھا کر اپنی مرضی سے نہیں رکھا جائے گا، قرآن و حدیث سے نصوص تلاش کیے جائیں گے کہ نبی کا یہ طریقہ ہے قدم اٹھا کر آگے رکھنا یا نہیں۔ اگر ہمارے محبوب کا طریقہ ہے، ہم ہر چیز سے بڑھ کر محبت پیغمبر سے کر چکے، ہم ان کی ذات پر درود پڑھنے والے بن چکے، تو اب قدم اٹھا کر رکھنا فرض ہو چکا ہمارے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اٹھا کے آگے رکھا ہے، ہم بھی رکھیں گے۔ دنیا ساری ناراض ہوتی ہو جائے، ہم قدم آگے رکھیں گے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اور اگر کسی جگہ سے روک دیا ہے کہ میرے امتیوں یہ کام نہیں کرنا، تو پھر وہ نہیں کرنا، چاہے سارا زمانہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، وہ کام پھر نہیں کرنا، اس کام کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی عملی تفسیر بننا ہے کہ جو کچھ دے دیا لے لو، جس سے منع کر دیا محبوب نے رک جاؤ۔ بس ہماری محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جس کام کے لیے کہہ دیں اسے کر گزرو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ نتیجے میں کیا ملے گا؟ دنیا کے بڑے انعامات ملیں گے، آخرت میں بڑے بڑے انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ایک فرمان اللہ کا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس کا معنی مفہوم یہ ہوگا کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی اگر دنیا میں نبی کے طریقے کے مطابق چلتے رہے۔ من یطع اللہ والرسول، قرآن ہے نا کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کا دوسرا مقام کہ جس نے رسول کی پیروی کی، جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، سمجھ لو اس نے اللہ کی اطاعت کا۔ کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، وہ جو بات بتائیں گے، جو بات حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے وہ اللہ کی باتیں، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، بڑے بڑے انعامات کیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ فرمائے ان لوگوں پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات کر دیے، اور جو نبی کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے نا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، نبی کی اطاعت کرنے والوں کو، نبی کی پیروی کرنے والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو، مع الذین انعم اللہ علیہم، فرمایا ان لوگوں کا ساتھ اللہ ان کو نصیب کرے گا جن پر اللہ نے انعامات کیے۔ کون ہیں جن پر اللہ کے انعامات ہوئے؟ ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں من النبیین، انبیاء کی جماعت ہے، نبیوں کا ساتھ ان کو نصیب ہوگا۔ حضرات اگر آج کا امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کو تو نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ بس صدیقین، اور کن کا نصیب ہوگا؟ یہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، یہ شہداء کے ساتھ ہوگا، یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر پہ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ رفاقت، یہ سنگت، یہ ساتھ کتنا ہی پیارا ہے، یہ رفاقت کتنی پیاری ہے کہ نبیوں کی رفاقت مل گئی، شہداء صالحین کی رفاقت مل گئی، صدیقین کا ساتھ کسی کو مل گیا۔ یہ اللہ فرماتے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ جو رفاقت ہے نا، یہ سنگت ہے، یہ آپس میں اکٹھا ہونا ہے، آپس کی یہ قرب قرابت ہے۔ اللہ فرماتے یہ بڑی کمال کی قرابت ہے، یہ کیا ہی خوبصورت ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ ہمیں نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا، ہمیں صدیقین کا ساتھ ملے گا، صالحین اور شہداء کا ساتھ ملے گا، اور یہ کوئی کم انعام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں پر انعام کیا، ان انعام یافتہ لوگوں کی سنگت ملے گی قیامت کے دن، جو دنیا میں نبی کے طریقے کے مطابق چلے گا۔ نماز کا معاملہ ہو یا اپنے زندگی کے دیگر معاملات ہوں، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرے۔ لمبی تفصیل ہے، ایک ایک عمل پر غور کریں۔ آج کل کیا مشکل ہے، تحقیق کا میدان بڑا آسان ہے، ہر بھائی کے پاس موبائل ہے، آپ اپنے موبائل میں
جو لکھ کر چیک کرنا چاہیں کہ اس پر کوئی حدیث ہے، آپ نماز کا طریقہ نماز نبوی نکال لیں، ایک ایک رکن اور ایک ایک اس نماز کا جو حصہ ہے اس پر دلائل کے انبار لگے ہوئے۔ اگر کوئی قدم اٹھا کر دوسرے بھائی کے قدم کے ساتھ ملاتا ہے تو حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں۔ کوئی رفع الیدین کرتا ہے، پیغمبر کی سنت چیک تو کریں کہ کیا ہے، تحقیق کریں نماز پڑھنی کیسے ہے۔ ایک لفظ اونچی بولنا ہے، ایک لفظ آہستہ بولنا ہے، اگر اس پر پیغمبر کی سنت نہیں تو پھر تو معاملہ ہی سارا خراب ہے۔ ایک آدمی نماز میں باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، امام کے غیر المغضوب علیہم الضالین کہنے پر بلند آواز سے آمین کہتا ہے، اگر اس پر نبی کا طریقہ نہیں، بلند آواز سے آمین کہنے پر صحابہ کا عمل نہیں، تو عمل تو سارے کا سارا برباد ہو گیا۔ اور اگر اس پر صحابہ کا عمل ہے، صحیح البخاری جیسی حدیث میں کتاب میں حدیث چمک رہی ہے، تو پھر نہ عمل کرنے والے وہ غلطی پر ہے، اپنی اصلاح کریں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ صحابہ کیسے عمل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تعلیمات دی، نماز کا طریقہ اپنا درست کریں۔ آپ اپنے سحری افطاری کے معاملات چیک کریں، آپ نمازوں کی رکعات کی تعداد کے بارے میں غور و خوض کریں۔ ایک ایک عمل جو ہے نا، یہ نہ ہو کہ ہم عمل کر کر کے تھک جائیں اور کام کچھ بھی نہ بنے۔ عمل تو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز کے لیے آنا ہے، ٹائم نکالنا ہے، کاروبار بند کرنا ہے، دکان بند کر کے آتے ہیں، سارے پروسیس سے گزر کر آئے، اور اگر اللہ کے ہاں وہ نماز ہی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو بتلاؤ کیا بنے۔ اس پر تحقیق کریں، اس پر غور و خوض کریں۔ آپ میری بات کو حرف آخر نہ سمجھیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے کہتے سچ ہیں، لیکن فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں۔ آپ اپنا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، آپ باشعور انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ اپنے کتابیں کھولیں، اردو ترجمے ہو چکے ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں۔ آپ خود پڑھ کر فیصلہ کریں کہ حق کیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزرے گی تو فائدہ ہوگا، وگرنہ معاملہ خراب ہے۔ صرف دعویٰ نہ رہے کہ میں نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اس دعوے کا آگے جو تقاضا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ہو، وگرنہ زبانی دعویٰ کوئی نہیں چلے گا۔ زبانی دعوے کے بارے میں بھی پتہ کس کس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، کہاں کہاں کیا ہوا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں کو ذرا احادیث کی نظر میں پڑھ کے دیکھ لیں، ابو طالب کیا کہتا تھا، محبت تھوڑی تھی اس کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، آپ کا چچا ہے، محبت کی انتہا کی ہے ساری زندگی، لیکن کفر پہ زندگی گزاری، کافروں کو قریب نہیں آنے دیا، اتنا دفاع کیا اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن زندگی صرف فرق یہ پڑ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں تھی، آپ پر ایمان نہیں تھا۔ میرے محبوب نے خود فرمایا کہ میرا چچا جائے گا اللہ کی جہنم کے اندر۔ کتنی حدیث! میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں، اعمال نہیں، نیکیاں نہیں، عبادات نہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال ایسے لے لیں، جمعے کی نماز کی رکعات جو فرض ہم پڑھتے ہیں، فرض کتنے پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اگر میں کہوں آپ کو کہ آج ہم 4 رکعت پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ 2 رکعت کا اضافہ کرنا ہے نا، ان 2 رکعتوں کے اندر فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت پڑھیں گے، قرآن ہی تو پڑھا گیا، ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، تسبیحات پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ کو کریں گے، کون سا غلط کام ہوا؟ ایک رکعت کا اضافہ ہوا نا، 2 رکعتیں بڑھائی ہیں، کون سا کسی کو گالیاں دی، کون سا کسی کو بہت بڑا جرم کر دیا ہے، نیکی کا کام ہی کیا ہے، لیکن آپ سارے کہتے ہیں کہ نہیں 4 رکعتیں کہاں سے آ گئی، 2 رکعتیں ہیں جمعے کی نماز۔ میرے محترم بھائیوں، دین کے ہر مسئلے میں اسی بات کو سامنے رکھا کرو کہ جو محبوب نے فرمایا بس وہی ہے، باقی لوگوں نے اضافہ کر دیا ہے، اگر اس پر دلیل نہیں تو وہ اضافہ ہے، وہ اضافہ جو ہے نا وہ قبول نہیں، وہ اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ جس طرح ہم ہر معاملے کے اندر کہہ دیتے ہیں نا، کیا حرج ہے جی، نیکی کا کام، یہ قرآن ہی تو پڑھا گیا ہے، ایسے ہی سمجھ لیا کریں کہ قرآن اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جانور جب ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ 2 لفظ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں نا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے کہ نہیں بھائی میں یہاں سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھتا، میں یہاں جانور کو لٹا کر چھری پکڑ کر میں سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، 114 سورتوں میں سے سب سے افضل ترین سورت ہے سورۃ الفاتحہ، میں یہ پڑھوں گا اور میں ذبح کرتا ہوں۔ دوسرا کہتا میں آیت الکرسی پڑھ کے ذبح کروں گا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا نہیں آپ پیچھے ہٹیں، میں قرآن کا 1 پارہ پڑھوں گا اور پھر ذبح کرتا ہوں۔
چوتھے نے آ کر بات ہی ختم کر دی، اس نے کہا میں پورا قرآن پڑھوں۔ بکرا لٹا دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پورا پڑھ کر چھری چلا دے، بتلاؤ کوئی اس جانور کو کھانے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ کس لیے؟ اس نے حالانکہ قرآن پڑھا ہے، فاتحہ پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے، پورا قرآن تلاوت کر دیا، کوئی غلط کام کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے۔ اور آپ اتنے باشعور ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ وہ کھانے کے قابل نہیں۔ کس لیے؟ کہ اس نے نبی کا طریقہ نہیں اپنایا، اس نے بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھا، قرآن پڑھ دیا سارا ہی۔ دین کے ہر مسئلے کے اندر تحقیق اسی طرح ہے، اگر نبی کا فرمان ہے تو وہ حق ہے، وگرنہ لوگوں نے اضافہ کر رکھا، اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دی ہیں، وہ نبی کے محبت کا تقاضا پورا نہیں کر رہے۔ زبانی دعویٰ ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، تقاضا تب پورا ہوگا جب عملی میدان میں ہر قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اٹھایا جائے اور آپ کے طریقے کے مطابق بولا جائے، آپ کے طریقے کے مطابق عبادات کی جائیں۔ جب یہ حاصل ہوگا، ایسے طریقے پر نمازیں ہوں گی، ایسے طریقے کے مطابق تمام عبادات ہوں گی، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبی کے ساتھ حقیقی محبت بھی کریں گے، اور اس حقیقی محبت کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلے گا کہ المرء مع من احب، جس نے جس کے ساتھ محبت کی ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم انہی کا نام لیتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تب ہو جائے، کوئی خوشی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ایمان کی کیفیت اس کی اپنی ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقے سے نہیں ہٹ سکتے، چاہے جو بھی مرضی کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ چوتھی نیکی نوٹ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا کہ میرے امتی یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ یہ امت کے ساتھ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا میں تو نہیں رہے، امت آئے گی، آپ نے ایسے پیغامات دے دیے کہ ان پر عمل کر کے میرا ساتھ ان کو بھی نصیب ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نا، ایک دن قبرستان میں گئے، قبرستان میں جا کر نہ کہا، اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ قبرستان میں جاؤ دعا کرو، جا کر آپ قبرستان گئے، جا کر کہا، صحابہ بھی ساتھ تھے، قبرستان جا کر پتہ کیا کہا؟ قبرستان جا کر کہنے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کا دیدار کرتا، میرا جی چاہتا ہے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، میرا جی چاہتا تھا میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا لیکن نہ دیکھ پایا۔ صحابہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے محبوب جی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے ہمیں دیکھا ہوا نہیں؟ کن کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم تو میرے اصحاب ہو، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ آئیں گے، مجھے بغیر دیکھے ہی نبی تسلیم کریں گے، مجھے بغیر دیکھے تصدیق میری کریں گے، بغیر دیکھے کلمہ پڑھ کر ساری زندگی میری سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے، میرے بھائی تو وہ ہیں اور ان کو میں دیکھ نہیں سکوں گا۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تقدیر غالب آتی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں ان کا انتظار کروں گا حوض کوثر پر، میں اپنے بھائیوں کا انتظار کہاں کروں گا؟ حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ وہاں آپ نے سنن ابن ماجہ کے اندر لفظ آتے ہیں، یہ بھی فرمایا، آپ نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا میری صحابہ میری امت کو خبر دے دینا، بتا دینا کہ آپ کے محبوب یہ فرما کر گئے ہیں کہ حوض کوثر پر میں انتظار تو کروں گا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سنتوں کی مخالفت کر کر کے تم آؤ اور میں تمہیں دیکھ کر وہاں شرمندہ ہو جاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں میری امت کے لوگ، لیکن میرے طریقوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، میری سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، میری امت کے لوگوں مجھے شرمندہ نہ کرنا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا لیکن وہاں آ کر مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ کتنی فکر والی بات کہہ گئے، اور ہم ذرا غور کریں کہ کہاں کہاں پیغمبر کو شرمندہ کریں گے، اپنے وجود پر ہی غور کر لیں کہ ہم کہاں کہاں کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور آپ کی سنتوں کو ہم خراب کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے، کون سا چہرہ لے کر پیغمبر کے سامنے جائیں گے؟ آپ تو فرما گئے کہ کہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا، سنتوں پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کا اظہار ہوگا۔ بڑی محبتیں کی ہیں، یقین کریں امت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کر دی،
اور یہ اس محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بتا دی کہ میرے ساتھ ملنے کو جی چاہتا ہے، میرے ساتھ رہنے کو جی چاہتا ہے، میری رفاقت میں آنا چاہتے ہو آخرت میں، یہ نیکیاں کر لینا، میری رفاقت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ محبت کریں سب سے بڑھ کر، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، درود پڑھتے رہیں۔ چوتھی نیکی ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ نمازوں کی سنتیں پہلے والی ہیں وہ بھی پڑھا کریں، بعد والی وہ بھی پڑھا کریں۔ یہ جو نفلی نماز ہے یہ بھی معاون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں صحابہ کی خوش نصیبی کو کون پہنچ سکتا ہے۔ ربیع بن کعب اسلمی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہوتی نا، پانی کی ضرورت ہوتی میں پانی لا کے دے دیتا، میرے محبوب علیہ السلام کو مسواک کی ضرورت ہوتی میں مسواک لا کے دیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر پہ جانا ہوتا میں سامان ساتھ اٹھا کے چل پڑتا، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جاتے، میں استنجے کے لیے پانی بھر کے رکھ دیتا، میں یہ سارے کام کیا کرتا تھا۔ میری اس محبت کو دیکھ کر ایک دن میرے محبوب نے مجھے یہ کہا کہ اے ربیع بن کعب اسلمی مجھ سے سوال کر، تجھ کو دیا جائے گا، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، تیری میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، مانگ کیا چاہتا ہے۔ اور پیارے صحابی نے کیا مانگا؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، مال و متاع نہیں مانگا، روپیہ پیسہ کا سوال نہیں کیا، آپ نے کوئی دنیا کا عہدہ نہیں مانگا۔ ربیع بن کعب اسلمی تیری فقاہت پہ قربان ہو جاؤں، کیا مانگا؟ سوال کرتے ہیں کہ محبوب جی اگر کچھ دینا چاہتے ہو نا تو انی اسألک مرافقتک فی الجنتی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت کے اندر آپ کا ساتھ مجھے مل جائے، جس طرح میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، میرا اور کوئی سوال نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اوا غیر ذالک، اے ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو وہ مانگو۔ کہنے لگے ہوا ذاک، محبوب جی میرا وہی سوال ہے، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ کچھ مانگو۔ محبوب کچھ نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی تحفہ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، مجھے چاہیے آپ کی رفاقت جنت کے اندر چاہیے۔ میرے محبوب نے تیسری مرتبہ جب سوال کیا اور جواب یہی ملا، میرے محبوب نے پھر ایک عمل بتایا، اگر جنت میں میری رفاقت چاہیے، جنت میں میرا ساتھ چاہیے نا، تو پھر ایسا کر فَأَعِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر نفلی نماز کثرت سے پڑھا کر میری مدد کر، تیرے سوال کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ تجھے رفاقت نبوی عطا کرے گا۔ کب کرے گا؟ نفلی نماز کثرت سے پڑھا کر، اشراق بھی پڑھ، چاشت بھی پڑھ، اوابین بھی پڑھ، تہجد کا اہتمام بھی کر، مسجد میں آ تو 2 رکعت نماز پڑھا کر، وضو کر پھر 2 رکعت نماز پڑھ، تحیت الوضو تحیت المسجد یہ آپ کا معمول بنا لے۔ نمازوں کی سنتیں، فجر کی سنتیں، ظہر کی پہلی 4 اور بعد والی 2، عصر سے پہلے 4، مغرب سے پہلے 2 اور بعد میں 2، عشاء سے اسی طرح بعد کی 2 سنتیں، نوافل، یہ سارا اہتمام تو کر لے، اس طرح یہ مدد ہو جائے گی، اور میں خبر دیتا ہوں اللہ تجھے جنت کے اندر میرا ساتھ نصیب کر۔ تو کیا خیال ہے پھر نفلی نماز کثرت سے پڑھیں گے بھائی، کثرت سے نفلی نماز۔ آپ ایسا کر لیں، فرض یہاں پڑھتے ہیں نا، سنتیں اگر گھر میں پڑھنے کی توفیق مل جائے تو یہ بڑا خیر والا کام، کبھی سنتیں گھر بھی پڑھا کریں، آتے ہوئے 2 رکعت نماز سنتیں فجر کی گھر میں پڑھ لیں، کبھی یہاں سے جا کر واپسی پر ظہر کی سنتیں وہ بعد میں جا کر گھر میں پڑھ لیں۔ اگر یاد رہتا ہے تو اس پہ عمل کریں، بھول جاتے ہیں تو پھر یہاں پڑھ کے جائیں۔ گھر میں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھر میں اگر خیر چاہیے، جو بندہ اپنے 4 دیواری کے اندر برکت چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول چاہتا ہے، تو وہ نفلی نماز کو اپنے گھر میں پڑھا کرے، فرض مسجد میں جائے باجماعت پڑھے، اور جو سنتیں ہیں وہ اس کا کچھ حصہ اپنے گھر میں پڑھا کرے۔ فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور بھلائیاں اور خیر جتنی ہے وہ اللہ اس گھر میں نازل فرما دے گا۔ تو اس حوالے سے سنتیں یا نفلی نماز جو ہے نا اس کو اپنے گھر میں پڑھا کریں۔
5ویں اور آخری نیکی آج کے اس خطبے کی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی، وہ ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ اگر کوئی یتیم بچہ ہے آپ کے گھر میں ہے، اس کی کفالت کریں، اس کا روزی کا سلسلہ چلائیں، اپنے گھر میں رہ کر اس کی تعلیم کا سلسلہ چلائیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح البخاری کے اندر ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اس طرح ہوں گے۔ وہ اس طرح جو کیا نا کہ ایسے ہوں گے، ایک اشارہ کیا، صحابی نے اسی طرح بیان کر دیا۔ سیدنا سہل بن سعد کہتے ہیں ہاکذا کا مطلب کیا تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ہم جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے؟ اب صحابی نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا فَأَشَارَ، آپ نے اشارہ کیا، السبابۃ، اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ، والوسطیٰ، اور اپنی درمیان والی انگلی، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، جتنا قدرتی فاصلہ ہے نا انگلیوں کے درمیان، فرمایا ان دونوں انگلیوں کو ایسے اوپر اٹھایا، صحابہ کے درمیان ایسے انگلیاں اوپر اٹھا کر درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ کر کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا روز قیامت اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ حضرات اگر چاہیے قیامت کے دن نبی کا ساتھ، جس طرح دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح اگر ساتھ چاہیے تو پھر یتیم کی کفالت اس طرح کریں جیسے کفالت کرنے کا حق بیان ہوا ہے حدیثوں کے۔ لمبا ترین موضوع ہے یتیم کی کفالت کر۔ تھوڑی سی خرابی ہو گئی نا، اگر نبی کا ساتھ مل رہا ہے نا حقیقی یتیم کی کفالت کرنے پر، معمولی خرابی کرنے پر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وعید بھی بڑی سخت۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سن لیں، جس بچے کا باپ فوت ہو جائے، بلوغت سے پہلے پہلے اس پر یتیم کا لفظ بولا جائے گا، جب بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، سمجھدار ہے، پھر اپنے معاملات خود چلائے گا۔ بلوغت سے پہلے والی عمر اور باپ اس کا دنیا میں نہیں رہا، جس بندے نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے وہ اس بچے کا بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی چھوٹا تھا، ایک بڑا تھا، باپ فوت ہو گیا، اب چھوٹا بھائی اس اپنے بڑے بھائی کی کفالت میں، وہ بچہ بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، چچا کی کفالت میں چلا گیا، بھانجا بھی ہو سکتا ہے، ماموں کے پاس چلا گیا، خالہ کے پاس چلا گیا، یعنی رشتہ داروں نے کوئی فیصلہ کر کے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی کے حوالے کر دیا، وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، لیکن ہے وہ یتیم، معصومیت کی عمر ہے، گناہوں سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہاتھ رکھا نا شفقت کا اس پر، اس کے معاملات کو دیکھا، اس کے کاروبار کو چلایا، جو کچھ تھا من بان ساری دیکھ بھال کرتا رہا، یہ کفالت کرنے والا ہے، اور وہ یتیم بچہ ہے۔ اگر وہ بچہ مالدار ہے، باپ اس کا کاروباری تھا، باپ اس کا زمینی اعتبار سے وہ جائیداد کا مالک تھا، بہت ساری اس کے پلاٹ تھے، پراپرٹی تھی، بینک بیلنس تھا، باپ کا بہت کچھ مال ہے دنیا کے اندر، اس بچے کی کفالت کرنے والا 1 روپیہ بھی نہیں کھاتا، بلکہ پورا کاروبار چلاتا ہے، اپنی مزدوری اس میں سے لے لیتا ہے، باقی سارا کاروبار اس بچے کے نام پہ جمع ہو رہا ہے، جتنا فائدہ ہوتا ہے 1 روپیہ بھی نہیں حاصل کرتا، بلکہ پورا اس بچے کے نام پر جمع ہو رہا ہے۔ یہ اصل کفالت کرنے والا ہے، جو یہ محنت کرتا ہے، اس کی وہ اپنی مزدوری لیتا ہے معروف طریقے کے مطابق، یہ بھی نہ ہو کہ اپنے اندر سے ہی لاکھوں اور کروڑوں روپیہ کھا جائے اور کہے یہ میری مزدوری بنی تھی۔ اوپر دیکھنے والی ایک ذات ہے جو معروف طریقہ جس کاروبار کا چلتا ہے نا وہی وہ چلائے، کوئی اور کام اس میں خرابی نہ کرے۔ مثال یوں لے لیں، دکانیں تھیں، باپ کے فوت ہونے کے بعد بچہ یتیم تھا، کسی نے کہا اپنے رشتہ دار نے وہ دکانیں اپنے ہینڈ اوور کی اور بچے کو اپنے گھر رکھ لیا، ان کا کرایہ بھی تو آتا ہوگا۔ ایک مثال دے رہا ہوں نا، ان دکانوں کا جو کرایہ ہے وہ اس بچے کے نام پہ جمع ہوگا، یہ جو کفالت کر رہا ہے اس کا خرچہ جتنا حساب لگا لے وہ اس میں سے وصول کرے، باقی سارا خرچہ جو ہے وہ منافع جو ہے وہ بچے کے نام پہ جمع ہوگا۔ یہ نہیں کہ بچہ گھر رکھا ہوا ہے، جتنا کرایہ آ رہا ہے وہ خود بندہ کھاتا جا رہا ہے۔
یہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ تو نقصان ہے، الٹا کتنا نقصان ہے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ لوگوں سن لو، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، قرآن کہتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے، وہ انگارے اپنے اندر لے جا رہے ہیں جہنم کے، دنیا میں ہی جہنم کی آگ کھا رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ تو پورا حساب ایک بڑا چیپٹر ہے یتیموں کے حوالے سے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ ابھی صرف آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ حقیقی معنوں میں جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے معمولی نہیں ہے، یہ عمل مشکل ترین عمل ہے، سستی نہ ہو اس کے اندر۔ یتیم کی کفالت کرنے والا، فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت کے اندر دو انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہوں، کیونکہ اس کا شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا باپ نہیں تو دوسرے نے باپ بن کر دکھانا ہے، پوری کفالت ایسے کرے جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا، ایک خطبہ اس پر اور ہوگا اور کچھ وضاحت انشاءاللہ اس میں آگے مزید آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا بنائے اور آپ کی ذات پر ہمیں درود پڑھنے والا بنائے۔ کہیں یتیم آ جائے تو اللہ ہمیں کفالت کرنے کی سعادت سے مالا مال فرما دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے والا ہمیں بنا دے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفلی نیکیوں کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں، جس سے جہاں سستی ہوتی ہے اس کو دور کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے محبتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ ہمیں وہ محبتیں ساری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔